یا رسول اللہ میرے رشتے دار ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، میں پھر بھی ان سے ملتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں اور بدسلوکی کرتے ہیں۔ کہا اگر بات سچ کہہ رہا ہے تو، جیسے تو کہہ رہا ہے بات یہی ٹھیک ہے، تو ان کو زچ کر رہا ہے، تو ان کے منہ پر گرم راکھ مار رہا ہے، تو ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور یہ ذلیل کرنا بھی کیسا گناہ کوئی نہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں پیار اور محبت دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے اختلاف اور افتراق کو پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جملے بولیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے تو حرام ہے، حرام ہے مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دنوں سے زیادہ لا تعلق رہے، 3 دنوں سے زیادہ غصہ کرے اور لا تعلق رہے، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور سنن ابی داود میں یہ الفاظ موجود ہیں، فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، 3 دنوں سے زیادہ لا تعلق رہا اور اسی لا تعلقی میں ترک کلام میں گفتگو نہیں کرتا تھا، ناراضگی کی اسی حالت میں مر گیا، دخل النار تو آگ میں جائے گا۔ 3 دنوں سے زیادہ لا تعلق رہا اور مر گیا، دخل النار۔ سنن ابی داود میں کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے۔ آج مسلمان اتنا سخت دل ہو گیا، وہ جہنم میں جانا تو پسند کرتا ہے پر اپنی انا کو ختم کر کے مسلمان سے تعلق نہیں جوڑتا، اور بڑے فخر سے بیان کرتا ہے 5 سال ہو گئے میں نے تجھ سے کلام نہیں کی۔ من حجر اخاہ المسلم فوق سنۃ فہو کسفک دم، کہا جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کو 1 سال تک نہ بلایا، 1 سال سے اس سے لا تعلق رہا، فہو کسفک دم، اللہ کے ہاں یہ مسلمان اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، گویا کہ اس نے اس مسلمان کا قتل کر دیا، فہو سفک دم، اس کے خون بہانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت کل یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصلحا، انظروا هذین حتی یصلحا، انظروا هذین حتی یصلحا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے ہر جمعرات کو ہر سوموار کو کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، سارے بندے بخشے جاتے ہیں جو توحید والے ہیں، اللہ سے شرک نہیں کرتے، اللہ سبھی کو بخش دیتا ہے سوائے اس بندے کے، الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں یہ توحید والا بندہ جو سمجھتا ہے میں توحید والا ہوں، سبھی کو اللہ نے بخش دیا پر اس توحید والے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ اس سوموار اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں اور اللہ کریم سبھی کو بخش رہا ہے پر اس انسان کو نہیں بخشے گا جس بندے کے دل میں مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ و بغض ہے۔ حاجی صاحب نمازیں ساری پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو پر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کیسے؟ کا سوموار جمعرات کو دروازے کھلے تھے جنت کے، سبھی کو بخش دیا گیا تھا پر تجھے نہیں بخشا جائے گا اگر تیرا سینہ مسلمانوں کے بارے میں صاف نہیں ہے تو۔ فیقال انظروا هذین حتی یصلحا، یہ 2 بندے ناراض ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں، بولتے نہیں ہیں، کلام نہیں کرتے، ان کو پیچھے لے جاؤ، ان کو چھوڑ دو جب تک صلح نہ کر لیں، ان کا کوئی نامہ عمل لے کے نہیں آنا، ان کا عمل پیش نہیں کرنا، دعہما حتی یصلحا، وہ فرشتہ جو ان کا عمل لے کے آتا ہے اللہ کہتے ہیں دفع کرو ان کو جب تک صلح نہ کر لیں، ان کا عمل میرے پاس نہ لے کے آنا، عمل دور رکھو، ان کو چھوڑ دو جب تک صلح نہ کر لیں۔ ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کاروبار والے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، بازار میں منڈیوں میں عزیز و کارب سے کیا تعلقات ہیں، کچھ سوچتا بھی نہیں اس پہ، وہ سمجھتا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ نیکیاں ہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہنے چاہیے، لا تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دنوں سے زیادہ اگر لا تعلق رہے اور مر گئے تو جہنم جاؤ گے۔ 3 دنوں کے بعد سوموار جمعرات کو عمل پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہارے دل میں غصہ و ناراضگی ہے تو پھر تمہارے عمل دور کر دیے جائیں گے، نہیں پیش کیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سن لی پر اس پر عمل کتنا ہے؟ اس سے زیادہ اہم ہے رشتہ داری کو جوڑنا، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بدو سامنے آ گیا، عربی سامنے آیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، دیہاتی سامنے آ گیا اور چلتی سواری کی اس نے مہار تھام لی، کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اخبرنی بعمل یدخل الجنہ،
یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کروا دے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. یا رسول اللہ کو عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کروا دے. کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، عبادت کرو شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو. توحید کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، زکات دینے کی بات کی. چوتھی بات کیا کی؟ وتصل الرحم، جنت میں جانا چاہتے ہو بدو دیہاتی تو جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر رشتہ داری ملاؤ. یہ بات کہہ کہا چھوڑو میری سواری کی مہار. جلدی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں تھے، پر اس نے نصیحت کی بات کی تو کیا کہا؟ توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو، نماز ادا کرو، زکات دو، اور ساتھ کیا کہا؟ تصل الرحم، رشتہ داری ملاؤ. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ہر خطبے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، والارحام، اور رشتہ داری توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو رشتہ داری سے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس بات کو، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا رشتہ داری، آج مسلمان اسی رشتہ داری کو توڑتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی تھی، وَقَطِيَّةُ الرَّحِمِ، قرب قیامت رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں ہوگا، مسلمان رشتہ داریاں توڑیں گے. اور ایسا ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے چچا داد بھی ہیں، پیارے پیغمبر کے داماد بھی ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی، سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک. دیہاتی نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے، جہاں نماز روزے کی بات کی وہاں رشتہ داری کو جوڑنے کی بات کی. ہم نماز روزے کو تو سمجھتے فرض عین ہے اور رشتہ داری کو فرض عین نہیں سمجھتے. حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں. دو ظلم ایسے ہیں، ایک ظلم جو اللہ معاف نہیں کرے گا، ایک ظلم جو اللہ چھوڑے گا نہیں، ایک ظلم جو اللہ معاف کر دے گا. جو ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اور جو ظلم اللہ چھوڑے گا نہیں وہ حقوق العباد ہے. رشتہ داریاں چھوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ تعلق اچھے رکھنا، یہ مطلوب تھا. حقوق العباد میں اگر تم نے ظلم کیا تو یہ اللہ ظلم چھوڑے گا نہیں. تیسرا ظلم جو اللہ معاف کر دے گا وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے کوئی کوتاہی ہوئی اللہ کے حقوق میں تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ معاف کرے گا. حقوق العباد بھی اللہ معاف کرنے پر پورا قادر ہے، پر اصول بنا دیا کہ حقوق العباد لا یترکہ اللہ، اللہ وہ ظلم کبھی معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ کبھی چھوڑے گا نہیں، اس کا بدلہ ہوگا. جو اللہ اور بندے کے درمیان تھے وہ اللہ معاف کر دے گا. جس کی معافی کی گنجائش اللہ نے واضح کر دی ان پر ہمارا بڑا اہتمام ہے. نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے دعائیں، اذکار، تلاوت سارا اچھا، پر اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں یہ بندہ ہے، بچو اس سے. آپ لاکھ کہیں آپ اچھے ہیں، قسم اللہ کی آپ اچھے بندے نہیں ہیں، اچھے انسان نہیں ہیں، اچھے آدمی نہیں ہیں. وہ عورت جس کی نماز، جس کا روزہ مشہور تھا، تذکر من صلاتها وصيامها، نفلی نماز پڑھنے میں مشہور تھی، نفلی روزے رکھنے میں مشہور تھی. پیارے پیغمبر کے سامنے اس عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ فلاں عورت نماز میں بڑی مشہور ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، ولکن تؤذی جیرانها، پر اس میں ایک مسئلہ ہے بد اخلاق، ہمسایوں کو بہت تنگ کرتی ہے. فرمایا ہی فی النار، اس کی نماز مشہور ہو، اس کا روزہ مشہور ہو، اگر اس کے ساتھ اس کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، آگ میں جائے گی. یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، فرضی نماز، فرضی روزے کرتی ہے، زیادہ کوئی نوافل اور زیادہ کوئی نفلی روزے نہیں رکھتی، ولکن تحسن الی جیرانها، پر ہمسایوں کے ساتھ بڑا احسان کرتی ہے. کہا ہے فی الجنہ، وہ جنتی ہے. جس کے روزے مشہور تھے، جس کی نماز مشہور تھی، اس کو جہنمی قرار دیا اس لیے کہ وہ حقوق العباد میں کمزور تھی. اور جس کے فرضی روزے، فرضی نمازیں ہیں، باقی نوافل، باقی چیزیں نہیں ہیں، اس کو جنتی کیوں قرار دیا؟ کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا تھا، معاشرے میں وہ لوگوں کی قدر کرتی تھی، احسان کرتی تھی لوگوں پر. ہمیں اس سے فکر نہیں ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. اسی لیے آپ نے اس صحابی کو فرمایا تو اللہ کے ساتھ عبادت، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکات دے گا، تو یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. وتصل الرحم، رشتہ داری کو بھی جوڑے گا تب جنت میں جائے گا. رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق وفرغ منه قامت الرحم، جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا تو پیدا کرنے سے رب کائنات فارغ ہوئے تو سامنے رشتہ داری کھڑی ہو گئی. قامت الرحم،
رشتہ داری کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھام لیا اور کھڑی ہے. اللہ نے پوچھا مالا کے تجھے کیا ہوا, کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی ہاذا مقام الاعید بک من القطیع, یا اللہ یہی تو موقع ہے, جس نے پناہ چاہنی ہے, جس نے پناہ پکڑنی تیرے ساتھ, وہ آج ہی پناہ پکڑ لے. ہاذا مقام الاعید بک من القطیع, یا اللہ یہی تو موقع ہے, مجھے ڈر یہ ہے تو نے مجھے پیدا کر دیا, رشتہ داری کو پیدا کر دیا, لوگ مجھے توڑیں گے, میرا احترام نہیں کریں گے, رشتہ دار رشتہ داری کو کاٹے گا توڑے گا. میں اس بات سے کھڑی ہوں کہ یا اللہ کو میرا فیصلہ بھی کر, تو نے مجھے پیدا تو کر دیا, لوگ میرے ساتھ ناانصافی کریں گے. اللہ مالک الملک نے ایک وعدہ کیا, اما ترضین ان اصل من وصلک وان اقطع من قطعک, اے رشتہ داری کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ میں اللہ ہو کر تیرے ساتھ یہ وعدہ کر لوں کہ جو تجھے ملائے گا اسے میں اپنے ساتھ ملاؤں گا, اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے اپنے ساتھ کاٹ دوں گا. جو تجھے ملائے گا اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا, جو تجھے کاٹے گا اس کو اپنے آپ سے الگ کر دوں گا, کاٹ دوں گا. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت بھی ان رحمہ معلقۃ بعرش الرحمن, اس وقت رشتہ داری رحمان کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور آوازیں لگا رہی ہے, من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اللہ نے چونکہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو میں یہ کہتی ہوں جو بندہ مجھے ملائے, رشتہ داری کو ملائے, رشتہ داری کو توڑنے کی بجائے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے رہے, اللہ کریم اسے اپنے ساتھ ملا لے, اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے رشتہ داری کے ساتھ, اور اسی وعدے کی بنیاد پر آج وہ دعائیں اور بد دعائیں کر رہی ہے. دعا اس کے لیے جو رشتہ داری میں لا رہا ہے, اور بد دعا اس کے لیے جو رشتہ داری کو کاٹ رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر کیا وصیت کر رہے ہیں, یا علی سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک, علی جو تجھ سے کٹتا ہے تو نے اس سے ملنا ہے. کام بڑا مشکل ہے, جو آپ سے بولتا نہیں ہے آپ پھر اس کے ساتھ جائیں, اس کے گھر جائیں, وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے, آپ پھر بھی جا رہے ہیں. اے علی جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے مل, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس سے اچھائی کر. کام مشکل ہے پر اجر کتنا. اللہ کریم فرماتے حدیث قدسی ہے کہ یہ لفظ رحم, اللہ فرماتے میں نے اس کو اپنے نام سے الگ کیا ہے. رحمان رحیم کا مادہ بھی را ہا میم ہے, اور رحم کا مادہ بھی را ہا میم ہے. اللہ فرماتے اس کو میں نے اپنے نام سے جدا کیا ہے, اس کو نام سے الگ کیا ہے, رحمان اور رحیم سے اس کو نکالا ہے. جو اسے ملائے گا اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا, جو اسے کاٹے گا اس کو میں کاٹ دوں گا. ان الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ. یہ لفظ رحم اللہ کے نام سے جدا ہوا ہے, جو اس کو ملائے گا اللہ اسے ملائے, جو اس کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے. آج بے قراری بے چینی کی زندگی بسر کرنے والا یہ مسلمان غور ہی نہیں کرتا کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے, کیوں پریشان ہوں, گھبراہٹ کیوں ہے, پیسے کے باوجود دل کیوں بے قرار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کاٹ دیا ہے. اور میرے بھائیوں ہم نے اس مسئلے کو بالکل چھوٹا سا مسئلہ بنا لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مجھ سے ملتا ہے میں اس سے ملوں گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے ملتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں. کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو مکافعہ ہے, بدلہ ہے. جو تم سے اچھا ہے تم اس سے اچھے ہو, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو بدلہ دے رہے ہو تم. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا, رشتہ داری کو جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جس سے اس کے رشتہ دار دور چلے جائیں, کٹ جائیں, بس سلوکی کریں, پھر بھی ان کے ساتھ ملے. تو کہا یہ ہے صلہ رحمی, یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا. وہ تیرے ساتھ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہے, یہ تو بدلہ دے رہے ہو, یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے حکم دیا تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم, اپنے رشتہ داری کو نسب نامے کو یاد رکھو. تیرے دادا کے کتنے بیٹے تھے, تیرے چچا کے کتنے بیٹے ہیں, پھوپھی کے بیٹے کتنے تھے. کچھ عرصے بعد ہمیں بھول جاتا ہے میرے پردادے کے بیٹے کتنے تھے, دادا میرے اس کے بھائی کتنے تھے, بھول جاتے. کہا تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم, اپنے رشتہ داریوں کو اچھی طرح یاد کرو, سیکھو. تعلموا انسابکم, اسکول کالج یونیورسٹی کی چیزیں تو سیکھتے ہو. تعلموا انسابکم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے نسب نامے کو سیکھو, یاد کرو, اس کا علم حاصل کرو. تمہارے رشتہ داروں میں کون کون تھے. آج میرے کتنے رشتہ دار ہیں, ان کے بچے میرے سامنے آتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ ہے کون, اس کا نام کیا ہے.
بچے کو پتہ نہیں ہوتا اس کی میرے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دور کی رشتہ داری اگر آپ ملاتے رہیں گے تو وہ دور کی رشتہ داری بھی قریبی رشتہ داری بن جائے گی، اور قریبی رشتہ داری کو نہ ملایا جائے تو یہ قریبی رشتہ داری بھی دور کی رشتہ داری بن جاتی ہے۔ قریبی رشتہ دار ہے، بچوں کا نہیں پتہ، تعلموا انسابکم، حکم دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامے کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داری اس کے نسب کو یاد رکھو، تعلموا سیکھو۔ تکلف کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، میری ڈائری میں لکھے ہونے چاہیے، پردادے سے اوپر آپ کو نام ہی نہیں آئے گا، چچاؤں کے بیٹوں کا نام کا نہیں پتا ہوگا، کون کیا کرتا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب نامے کو سیکھو تاکہ تم اس کے ساتھ رشتہ داریاں ملا سکو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، ان لی قرابۃ، اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، میں پھر بھی ان سے ملتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ غلطی کرتے ہیں، میں ملتا ہوں وہ کٹتے ہیں۔ کہا اگر بات سچ کہہ رہا ہے تو، جیسے تو کہہ رہا ہے بات ہی ٹھیک ہے، فکأنما تصفهم الملا، تو تو ان کو زچ کر رہا ہے، تو ان کے منہ پر گرم راکھ مار رہا ہے، تو ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور یہ ذلیل کرنا بھی کیسا؟ گناہ کوئی نہیں، نیکی کے ذریعے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، آپ نیکی لے کر اللہ کے ہاں اوپر جا رہے ہیں اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں۔ جس طرح کسی کے منہ پر گرم راکھ پھینکو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ملتے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اس کے باوجود ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں آتا ہمارے گھر؟ وہ پہلے سے چڑ جاتے ہیں، چڑھانا مقصود نہیں ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کی نیکی سے وہ بندہ چڑھ رہا ہے۔ کہا ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علی ما کنت، جس بات پر جس نیکی پر تو لگا ہوا ہے، جب تک تو اس نیکی پر رہے گا اللہ تیرے اس عمل کو دیکھ کے تجھ پر اتنا راضی ہوں گے، اللہ کریم تجھ پر مددگار فرشتے متعین کر دیں گے جو تیری ان کے خلاف مدد کرتے رہیں گے۔ سال دو سال بعد میں بھی دل کھٹا کر بیٹھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ملنے کی، میں بھی نہیں ملتا، میں بھی نہیں جاتا۔ جس دن آپ نے کہا میں بھی نہیں جاتا، اسی دن جو گناہ ان کے ذمہ تھا وہ آپ کے کھاتے میں شروع ہو جائے گا، آپ بھی قطع تعلق ہی کرنے والے ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رب کائنات آپ پر مددگار مقرر کر دے اور آپ کی مدد ہوتی رہے، فرشتے تمہاری مدد کریں ان کے خلاف، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان سے ملنا ہے، پھر ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے۔ بلوا ارحامکم ولو بالسلام، زیادہ تنگ ہو تو سلام دعا سے پھر بھی نہیں جانا، ملتے رہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ترسل الامانۃ والرحم علی جنبیۃ الصراط، پل صراط لگا دیا گیا ہے، اس کے دو کناروں پر دو اہم چیزیں کھڑی ہیں، ایک امانت اور دوسری رشتہ داری۔ حاجی صاحب بہت خوش ہیں، نیکیاں بڑی بڑی ہیں، آج تو میں اڑ کے گزر جاؤں گا، اس سے بھاگ کر گزر جاؤں گا، پل صراط پر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ نے پل صراط کے دو کناروں پر، ایک کنارے پر امانت کھڑی کر دی اور دوسرے کنارے پر رشتہ داری۔ پل صراط بھی کراس نہیں کر سکے گا وہ بندہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری جوڑتا نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ بندہ پل صراط کراس ہی نہیں کر پائے گا۔ اس کے کنارے پر یہ صلہ رحمی کھڑی ہے، یہ بھاگ کے گزرنے لگے گا، صلہ رحمی اس کو وہی پکڑے گی اور وہیں سے جہنم کے پیندے میں گرا دے گی، گزر نہیں پائے گا رشتہ داری کو توڑنے والا۔ ہمیں ان چیزوں کا نہ احساس ہے۔ اور میرے بھائی ٹھیک ہے مسائل بنے ہیں، اللہ کی قسم میں بحثیت مسلمان سوچوں، اگر اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ مجھ پر مددگار مقرر کر دے، پل صراط سے گزرنا میرے لیے آسان ہو، اللہ کریم میری عمر میں برکتیں پیدا کر دے، اللہ میرا رزق وسیع کر دے، اچھی موت مجھے نصیب فرمائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ میں یہاں سے اٹھ کر جمعے سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنی اس بہن کے گھر جاؤں جس سے ایک عرصے سے لا تعلق ہوں، بہن مجھ سے غلطی ہوئی یا تجھ سے غلطی ہوئی، تیرا بھائی ہوں، تیرے گھر آیا بیٹھا ہوں، جہنم نہیں جانا چاہتا، پل صراط پر کوئی مشکل میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا، دنیا میں تیرے ساتھ حساب کتاب کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آیا بیٹھا ہوں۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے دین کو ملانے کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ تیری بہن بھی تجھ سے ملے گی، اللہ تجھے بلندیاں بھی دیں گے، تیری آخرت بھی آسان ہو جائے گی، دنیا میں اللہ تجھے فراوانیاں نصیب فرما دے گا۔
اور میں ایسا مسلمان ایک جھوٹی سی عزت کی خاطر، اکڑ کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے اس بھائی کا، ایک دفعہ مجھے کچھ بھائیوں نے موضوع دیا فلاں جگہ جھگڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے بات کی، کچھ دن پہلے بھائیوں نے مجھے بتایا مغرب کا درس تھا، درس سن کے وہ بندہ جو پسٹل ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ سگے بھائی کو میں نے فائر مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، درس سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے وہ گیا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی، گھڑی سے دیکھ کر جب دیکھا صبح 2:30 بج گئے، 2:30 بجے تک نیند نہیں آئی، تو 2:30 بجے وہ اپنے بھائی کے گھر گیا اور اس کو جا کے دروازہ بجایا، کہا میں کتاب و سنت کو ماننے والا ہوں، غلطیاں تجھ سے ہیں مجھ سے ہیں، میں تیرا بھائی ہوں، رشتہ داری جوڑنے آیا ہوں۔ صبح اگر 2:30 بجے وہ کتاب و سنت کے اثر کو سمجھ کے سینے سے سینہ لگاتا ہے تو بھائی کتاب و سنت اس کا اثر موجود ہے۔ آپ کوشش کریں اگلے جمعے زیادہ سے زیادہ وہ بھائی جن میں یہ مسئلہ موجود ہے لے کے آئیں، کتاب و سنت کا اپنا اثر رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو صلہ رحمی پر جو کتاب و سنت نے رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو اپناتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔